کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب دینے میں آتا ہے تو معمولی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کے حساب کے لائق فرماتا ہے، لیکن جب نہ دینے میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے خلیل کو بھی اولاد سے محروم رکھتا ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی ڈھل جاتی ہے، جوانی گزر جاتی ہے، ادھیڑ پن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بھی اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایک حلیم بیٹا عنایت فرما دے، ہمیں ایک صالح بیٹا عنایت فرما دے، ہمیں ایک نیک بیٹا عنایت فرما دے۔ یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلی، جن کے یہاں اولاد نہ ہوتے ہیں وہ اللہ سے اولاد کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے گڑگڑا کر کے اولاد کے لیے رات میں تہجد پڑھ کر کے منتیں مانگ کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اولاد دے دے۔ جب اللہ اولاد دے دیتا ہے اور اولاد جب باپ کا نافرمان بن جاتا ہے، جب باپ سے بغاوت کرنے پہ آ جاتا ہے، پھر یہ تڑپتا رہتا ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، لیکن اس نے اللہ سے اولاد مانگا تھا، اللہ سے صالح اولاد کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اللہ سے نیک اولاد نہیں مانگا تھا، اللہ سے صالح اولاد نہیں مانگا تھا۔ اللہ سے اگر یہ نیک اولاد مانگتا، اللہ سے اگر یہ صالح اولاد مانگتا تو اللہ تبارک و تعالی نیک اولاد کے عنایت فرماتا، لیکن اس نے اللہ سے مطلق اولاد مانگی تھی، اللہ نے اولاد کی عنایت فرما دی۔ اس لیے جب اولاد مانگنے کی باری آئے، جب اولاد مانگنے کی حاجت پیش آئے تو چمکنا یہ چاہیے، ہر شخص کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ سے ہم ایسی دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے دے، اللہ ہمیں صالح اولاد دے دے، اللہ ہمیں فرمانبردار اولاد دے دے، اللہ ہمیں حلیم اولاد دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی جب نیک اولاد دے گا، اللہ تبارک و تعالی جب فرمانبردار اولاد دے گا، اللہ تبارک و تعالی جب صالح اولاد دے گا تو باپ کے آنکھوں کا وہ ٹھنڈک بنے گا، باپ دیکھ کر کے اسے تسلی کرے گا، باپ ٹھنڈک محسوس کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں حلیم بیٹا عنایت فرماؤں گا، حلیم بیٹا جو نیک بھی ہوگا، بردبار بھی ہوگا، صبر کرنے والا بھی ہوگا، باپ کا فرمانبردار بھی ہوگا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حلیم بیٹا عنایت فرمایا۔ عمر ڈھل جانے کے بعد جب اولاد کی نعمت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سرفراز ہوئے، اولاد کی طرف محبت کی ایسی کشش، بیٹے کی محبت میں ایسا باپ کو کھینچا کہ باپ بیٹے سے بے انتہا محبت کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام
دنیا والے جب دنیا نے دیکھیں کہ میں کسی کو خلیل بناتا ہوں، میں کسی کو دوست بناتا ہوں، تو اس کے سینے میں اپنی محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اپنی محبت کے بجائے اگر اس کے سینے میں کسی اور کی محبت ہوگی تو میں اپنی دوستی سے اسے نکال دوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور کہا کہ بیٹے کو بیابان علاقے میں چھوڑ آ، اپنے سے جدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ایک حکم پر اپنے بیوی بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ آئے۔ بیابان علاقے میں جہاں نہ دانا نہ پانی نہ گھاس نہ پھوس کچھ نہیں، وہاں چھوڑ آئے۔ بیٹا جب اس قابل ہوا کہ باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنے لگے، فلما بلغ معه السعي، جب اس قابل ہوا بیٹا کہ باپ کے ساتھ چل پڑے، دوڑ سکے، باپ کے ساتھ دوڑ لگا پائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ خواب آیا اور اس میں بھی بتایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں سرشار اپنے بیٹے کو لیتے ہیں اور مذبح میں پہنچتے ہیں۔ راستے میں کئی ایسے موڑ آئے جہاں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند کنکریاں ان پہ برسائے جو آج حجاج کرام اس کو دہراتے ہیں اور اس میں اسے رمیے جمال کرتے ہیں۔ آخرکار مذبح میں پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے بیٹے سے خواب کے بارے میں بتایا کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام ایک جلیل القدر کے نبی کے بیٹے تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب بھی وحی اور اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ خواب کا معاملہ ہے، کہا نہیں، فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، کریے جو آپ کو حکم دیا گیا، کہا حکم دیا گیا، جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ آج ہم نے صبر کرنے والوں میں پائیں، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے مذبح میں لٹایا، بیٹے نے چند مشورہ دیا، آنکھ میں پٹی باندھ لیجیے گا اپنی آنکھ میں، کہیں آپ کو ہم تڑپتے ہوئے دکھے اور آپ کہیں نربھسا نہ جائیں، اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے گا، ہمارے ہاتھ اور پیر کو باندھ لیجیے گا۔ باپ نے یہ عمل کیا اور بیٹے کے گلے میں چھری چڑھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی قبول فرمائی اور جنت سے دلہا بھیج دیا اور کہا کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا، اب اس کے بدلے میں یہ فدیہ آیا ہے، اسے تم ذبح کرو۔ وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ، ہم یہ تمہارے عمل کو قیامت تک کے لیے زندہ کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کیا اور فدیے کے طور پر دمبا کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور دمبا ذبح کیا جانے لگا۔ اس وقت سے آج تک تمام امت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قربانی کو عمل کو زندہ رکھا اور ہمارے یہاں یہ قربانی ہر صاحب نصاب جن کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہر وہ صاحب نصاب، یاد رکھیے، ہر وہ صاحب نصاب جن کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، زکات میں نے نہیں کہا، صدقۃ الفطر واجب ہے۔ زکات کے لیے سال کا بیتنا شرط ہے، سال کا گزرنا شرط ہے، لیکن صدقۃ الفطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ جو ہر وہ صاحب نصاب جن کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور ہر فرد کے اوپر، باپ اگر اس قابل ہے تو باپ کے اوپر بھی واجب، بیٹا اس قابل ہے تو بیٹے کے اوپر بھی واجب، بیوی اس قابل ہے تو بیوی کے اوپر بھی واجب، بیٹی اس قابل ہے تو بیٹی کے اوپر بھی واجب۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب بیٹا کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹا کاروبار کرتا ہوگا، بیٹی تو گھر میں رہتی ہے، بیٹی کیسے واجب ہو جائے گی بیٹی کے اوپر قربانی؟ آپ جانیے کہ بیٹی بھی کبھی کبھی صاحب نصاب ہو جاتی ہے۔ باپ اگر بیٹی کو اتنا رقم دے دیا یہ تیرا مال ہے، یا باپ بیٹی کے نام سے جہیز بنا دیا اور زیورات کچھ بنا دیے، یہ زیورات، یہ سونے کا چین ہے، یہ سونے کا کنگن ہے، یہ کان کی بالی ہے، اور بیٹی کو مالک بنا دیا، وہ صاحب نصاب ہو جاتی ہے۔ اب قربانی اس کے اوپر بھی واجب ہے، قربانی اس کے اوپر بھی واجب ہے۔ اب اس کی قربانی باپ کرتے یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ باپ اس کی طرف سے اس کی قربانی کرتے، لیکن واجب اس کے اوپر قربانی۔ آج دنیا کے اندر ہم نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ اگر ابو جہل مکے کے اندر کوئی اسکول قائم کر دیتا تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے اس ابو جہل کے مکتب میں، اس ابو جہل کے اسکول میں کوئی صحابی رسول اپنے بچے کو پڑھنے نہیں بھیجتا، اس لیے کہ ابو جہل وہاں جو تعلیم دیتا وہ غیر اسلامی تعلیم دیتا۔ آج ہمارے یہاں یہی معاملہ ہے، ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو دینی تعلیم سے دور رکھ کر کے ابو جہل کے جیسے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہاں لبرل بن گیا، اب اس نے یہ آواز لگانی شروع کر دی کہ قربانی میں مال ضائع ہوتے ہیں، جانور ضائع ہوتا ہے، اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، اتنے مال کا ضیاع ہے، اتنے مال کا نقصان ہے۔ ارے قربانی تو قرآن میں کہا کہ اس کا مقصد تو تقویٰ ہے، تقویٰ پیش کرو، بس ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک ظاہری، ایک باطنی، ایک جسم، ایک روح، ایک جسم، ایک روح۔ جسم کے بغیر روح بیکار، اگر روح نہیں ہے تو جسم بیکار۔ جیسے مثال کے طور پر آپ جس جانور، جس جمادات کو آپ لے لیں، آپ اس میں ایک جسم پائیں گے، روح پائیں گے۔ انسان کو دیکھیے کہ ایک جسم ہے اور یہ جسم ظاہری طور پر ہے اور اس کا ایک باطن ہے، وہ روح ہے۔ یہ دو چیز مل کر کے انسان بنتا ہے، آدمی بنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جیسا جسم ہوتا ہے ویسی روح ڈالتا ہے۔ یہ نہیں کہ شیر کا جسم ہو اور گدھے کی روح ڈال دے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گدھے کا جسم ہو اور شیر کی روح ڈال دے۔ شیر کے جسم میں اللہ شیر کی روح ڈالتا ہے، گدھے کے جسم میں اللہ گدھے کی روح ڈالتا ہے۔ جیسا جسم ہوگا ویسی روح ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ کلی طور پر ایک روح
اگر وہ روح نکل گئی یہ سارا جسم بیکار. لیکن ایک یہ ہے ہر اعضا کا الگ روح ہے. آنکھ کی الگ روح ہے, کان کا الگ روح ہے, زبان کی الگ روح ہے. اگر آنکھ کی روح ختم ہو گئی دیکھنا بند کر دے گی, انسان زندہ رہے گا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آنکھ ختم ہو گئی یہ روح کان میں ہم منتقل کر دے اور کان سے دیکھنے کا کام لے. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں کر سکتی ہے. آنکھ میں اللہ نے دیکھنے کی روح رکھی ہے, جب بھی دیکھے گی آنکھ دیکھے گی. کان میں اللہ نے سننے کا روح رکھا ہے, جب بھی سنے گا کان سنے گا. بول کے لیے اللہ نے زبان رکھی ہے, جب بھی بولے گا زبان بولے گا. اگر زبان سے یہ بولنے کی روح ختم ہو گئی اور کوئی کہے کہ ہم آنکھ سے بولے تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے شریعت کو بھی نافذ کیا. شریعت کا بھی ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے. ایک ظاہری عمل ہے, ایک باطنی عمل ہے. جیسے نماز ہے, نماز کی روح آپ جانتے ہیں تقویٰ ہے, لیکن نماز کا جسم کیا ہے؟ نماز کا جسم قیام ہے, نماز کا جسم رکوع ہے, نماز کا جسم سجدہ ہے, نماز کا جسم التحیات ہے. یہ جسم ہے. جسم کے بغیر اگر کوئی کہے کہ ہم تقویٰ کھڑی کر لیتے ہم نمازی بن گئے, اسے کوئی نمازی نہیں کہے. اسے یہ جسم اپنانا پڑے گا. روزے کا جسم الگ ہے. روزے کی روح جماعت نماز میں سرایت نہیں کرے گی. جیسے آنکھ کی روح کان میں نہیں جائے گی, کان کی روح زبان میں نہیں جائے گی, ویسے روزے کی روح نماز میں نہیں جائے گی, نماز کی روح زکات میں نہیں جائے گی, زکات کی روح حج میں نہیں جائے گی. ویسے ہی قربانی کی روح کسی اور چیز میں نہیں جائے گا. قربانی کی روح قربانی میں ملے گی, آنکھ کی روح آنکھ میں ملے گی, کان کی روح کان میں ملے گی, نماز کی روح نماز میں ملے گی, زکات کی روح زکات میں ملے گی, حج کی روح حج میں ملے گا. اسی طریقے سے قربانی کی روح قربانی میں ملے گی. جب تک آدمی قربانی نہ کرے گا, اگر وہ سمجھے گا کہ ہم قربانی میں تقویٰ اختیار کر کے روح حاصل کر لے, تو یہ بیکار والی باتیں ہیں, یہ لا علمی والی باتیں ہیں, یہ پاگل پن والی بات ہے. ہم نے بتایا تھا کہ لوگ طرح طرح کے پروپیگنڈے اٹھانا شروع کرتے ہیں. اس کے بجائے یہ کر دو, اس کے بجائے یہ کر دو, اس کے بجائے یہ کر دو, اس کے بجائے یہ کر دو. ایک اچھائی کو دوسرے اچھائی سے مقابلہ, ایک اچھائی کا دوسرے اچھائی سے تقابل. کہ قربانی میں اتنا مال ضیاع ہوتا ہے, پیسے بچا کر کے کچھ فلاحی کام لے لیا جائے. حج میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, پیسے بچا کر کے کسی غریب بیٹی کی شادی کر دی جائے. مسجد میں اتنا عالیشان بنا ہوا ہے, ایک بوری سیمنٹ جو مسجد میں جاتی ہے اس کے بجائے غریب پڑوسی کا پیٹ بھر دیا جائے. یہ وہی اسکولوں کے تعلیم یافتہ ہے جس کو ہم نے بتایا اچھائی کا اچھائی سے مقابلہ. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اینڈرائڈ موبائل خریدنے سے بہتر ہے پڑوسی کا پیٹ بھرو, 8-10 لاکھ کی گاڑی لینے سے بہتر ہے غریب بیٹی کی شادی کر دو. یہ کوئی نہیں کہتا ہے. ایک اچھائی کو مٹانا چاہتا ہے اور دوسری اچھائی کو پیش کرتا ہے. یہ غیر اسلامی چیز ہے. قربانی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو روح قربانی میں رکھی ہے کسی اور عمل سے یہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں, کوئی عمل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ کوئی عمل نہیں ہے. یہ حضور نے فرمایا
فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی اس سے بہتر عمل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا مل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس سے سنت مراد نہ لیا جائے، اس سے طریقہ، سنت کے معنی طریقہ ہے۔ اس سنت سے یہ مطلب نہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو امت